آج کا ہمارا سبق سورہ مریم کی صرف 2 آیات ہیں، آیت نمبر 58 اور 59۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر اپنے انعامات کیے، من النبیین، یہ نبیوں میں سے تھے، من ذریت آدم، جو آدم علیہ السلام کی پشت میں سے، ان کی ذریت میں سے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کا نام لیا کہ یہ بہت انعام یافتہ لوگ تھے اور یہ آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی نسل میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی جن پر اللہ نے انعام کیا جو حملنا سوار تھے، مع نوح، نوح کے ساتھ کشتی میں۔ آپ لوگ تو پیچھے سن کر آئے ہیں نا سورہ رعد وغیرہ میں بھی کہ ان کو آدم ثانی کہتے ہیں، کہ وہی چند لوگ بچے تھے اس علاقے میں جو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور اس کے بعد سب کو غرق کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ بھی جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، چند ایمان والے، وہ بھی، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان پر بھی اللہ نے انعام کیا جو نسل تھے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِسْرَائِيلَ، اور اسرائیل علیہ السلام کی۔ اسرائیل علیہ السلام کس نبی کا لقب ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے پھر ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام پر بھی اپنے انعامات کیے۔ وَمِمَّنْ، اور ان میں سے جو ہدینا، ان کو ہم نے ہدایت سے نوازا، وَاجْتَبَیْنَا، اور ان کو میں نے منتخب کیا کہ یہ نبی جو ہیں یہ میرے منتخب کردہ بندے تھے اور اللہ نے ان کو ہدایتوں سے نوازا۔ اب ان کی ایک صفت بیان کرنے لگے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اذا تتلی علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی تھی ہماری آیات، آیات الرحمانی، رحمان کی آیات جب بھی ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن اور دیگر صحیفے کی شکل میں، خرو، یہ گر پڑتے تھے، سجدن، سجدے میں۔ اللہ کے احکامات، ان کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی شان اور جتنے احکامات تھے یہ ان کر سجدے میں گر جاتے تھے۔ وَبُكِيًّا، اور روتے ہوئے اپنے رب سے سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے تھے۔ یہ ہے سجدے والی آیت، ابھی ہم اپنے سبق کے بعد سجدہ بھی کریں گے۔ یہ جو آیت ہے جو ہم سننے لگے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیروں سے زمین نکال دینے کے مترادف ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو میری اور آپ کی زندگی کی نوک پلک درست ہو جائے گی، نہ سمجھ آیا تو اس کا جو انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت سنگین ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فخلف، پس بعد میں آئے، من بعدہم، ان کے بعد، ان انبیاء کرام کے بعد کچھ ایسے بھی آئے، خلف، جو بڑے ناخلف، بد کردار، بدتمیز لوگ تھے۔ ان انبیاء کرام کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو بہت ہی ناخلف قسم کے لوگ تھے۔ اب کیوں رب نے کہا، یہ سننے والی بات ہے۔ اداء الصلاۃ، یہ نمازوں کو ضائع کر دیا کرتے تھے، یہ نمازوں کو ضائع کر دیا کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی شہوت کی خواہشات میں یہ بہہ گئے، یعنی بے راہ ہو گئے، بد کرداری اس پہ جو ہے یہ نمازوں کو چھوڑ بیٹھے اور بد کرداری کے اوپر شہوت کے دریا میں یہ بہہ گئے۔ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے نا تو یہ عین ممکن ہے کہ بدکاری کا اثر اس پر آ جائے اور وہ بدکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر انجام کیا بتایا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے نمازیوں کو جو اپنی نماز کو ضائع کرتے ہیں انہیں ہم غی میں ڈالیں گے۔ غی کیا چیز ہے جی؟ غی جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جہاں پر تمام جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا نا، ان کا خون اور ان کا پیپ وہاں اکٹھا ہوگا۔ اس پیپ والے اور اس وادی میں یہ عذاب کوئی ابو جہل کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کس کے لیے ہے جی؟ جو اپنی نماز سے غافل رہے، ٹھیک ہے جی، ان کو اس غی میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ جہنم کی جو جسموں سے جو پیپ اور خون نکلے گا وہ پیتے رہیں گے،
اور آپ کو پتہ ہے جہنم کا عذاب کوئی 2 دن کا تو ہے نہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ کا عذاب ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ بے نمازی شخص وہ پیپ اور خون کے ساتھ اس کو تواضع کی جائے گی، اس وادی میں ڈالا جائے گا۔